فطرت کے آغوش میں بسے انمول خزانے، میری مراد ہے وادی کشمیر سے۔ وادی کشمیر کو قدرت نے انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کا گوشہ گوشہ چپا چپا قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے اور وسائل کے اعتبار سے یہ دنیا کے ان نایاب خطوں میں شمار ہوتی ہے، چاہے ہم یہاں کے جھیلوں کی بات کریں، جھرنوں کی، سرسبز و شاداب پہاڑیوں کی یا زرخیز زمین کی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو ایک حسین وادی بناتی ہے۔ چونکہ آپ کو بتا دوں کہ قدرت نے اسے اپنے خزانوں سے دل کھول کر نوازا ہے۔ اس وقت ہم ضلع اننت ناگ کے کوکرناگ علاقے میں موجود ہے، جسے گولڈن کراؤن آف کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور کوکرناگ کے ایک دور افتادہ علاقے میں اگر اس علاقے کی بات کریں، یہاں پہ ایک پاور پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے جس کو 2013 میں منظوری ملی، لیکن 2024 سے اس پہ تعمیراتی کام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جو کچھ مہینوں کے بعد جو ہے لوگوں کے نام وقف کیا جائے گا۔ 3.5 میگا واٹ کا یہ پروجیکٹ ہے جو قریباً 2 کلومیٹر پر مشتمل ہے اور قریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مستفید کرے گا، یعنی ان تک جو پاور سپلائی ہے وہ پہنچائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ایک واٹر ریزروائر ہے جو کئی علاقوں تک پانی یہاں سے کئی علاقوں کو واٹر جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے، اور اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، یعنی کہ گہرائی اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کئی علاقوں کو یہاں سے پانی پہنچایا جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ کچھ ماہ پہلے وادی کشمیر میں سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تھی اور کئی ندی نالوں میں طغیانی آئی تھی۔ ایسے میں اس واٹر ریزروائر میں ملبہ جو ہے وہ جمع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو کئی علاقے تھے جن کو اس واٹر ریزروائر سے پانی جو ہے سپلائی ہوتا ہے، ان تک پانی جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایسے میں اگر ہم محکمہ جل شکتی کی بات کریں، محکمہ جل شکتی کی جانب سے ایک سرکولر نکالا گیا جس میں باضابطہ طور بتایا گیا کہ جو پانی ہے وہ 2 دن تک شٹ ڈاؤن رہے گا اور اس واٹر ریزروائر کی صفائی ستھرائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ ایسے میں جو مشینری یہاں پہ لائی گئی، چونکہ جس طرح سے میں نے پہلے ہی بولا کہ یہ واٹر ریزروائر جو ہے اس کی بہت زیادہ گہرائی ہے، اور جو یہاں پہ مشینری لائی گئی تھی وہ ناکام ثابت ہوئی، اور گڈ ول جسچر کے طور پہ جو یہاں پہ پاور پروجیکٹ کام کر رہا ہے، گڈ ول جسچر کے طور پہ انہیں جو ہے اپنی مشینری فراہم کی، اور ایسا مانا جا رہا ہے جس طرح سے وہ مشینری ناکام ہو رہی تھی، ایسا مانا جا رہا ہے کہ قریباً 10 سے 15 دن لگتے اس واٹر ریزروائر کو صاف ہونے میں۔ لیکن جس طرح سے یہاں پہ جو پاور پروجیکٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے جو بنایا جا رہا ہے، گڈ ول جسچر کے طور پہ انہیں اپنی مشینری فراہم کی، اور 1 دن کے اندر ہی اس ریزروائر سے ملبہ جو ہے سلٹ وغیرہ، یا ایسا بھی بتایا جا رہا ہے چونکہ یہ کھلا ہے، کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے فینسنگ نہیں کی گئی ہے، اس میں مردہ جانور بھی پائے جاتے ہیں، تو 1 دن کے اندر ہی اسے صاف کیا گیا، اور جتنا بھی ملبہ ہے وہ سائڈ میں رکھا گیا۔ اور بعد میں ایسا جس طرح سے ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو مسلیڈ کرتے ہیں، ایسی خبر سامنے آئی کہ جو یہاں پہ پاور پروجیکٹ ہیں وہ یہاں سے یہ باجری نکال رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے، لیکن ان باتوں میں سچائی نہیں ہے، کیونکہ متعلقہ محکمے کے مطابق انہوں نے گڈ ول جسچر کے طور پہ انہیں مفت میں اپنی مشینری فراہم کی تھی، اور بعد میں وہ جو باجری ہے وہ ابھی بھی یہاں پہ ہی موجود ہے، اور وہ یہاں پہ ہی وہ باجری رکھی گئی اور لوگوں تک پانی کی سپلائی جو ہے وہ پہنچائی گئی۔ تو ہمارے ساتھ کچھ لوکل موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، آپ کا نام جاننا چاہیں گے اور یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے یہاں پہ ہم نے واٹر ریزروائر دیکھا اور سامنے یہ بات آئی کہ یہاں پہ جو پاور پروجیکٹ کام کر رہا ہے ان کی جانب سے غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ باجری جو ہے وہ نکالی جا رہی ہے، اس میں کتنی سچائی ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ارشاد احمد ہے، میں یہاں کا لوکل ہوں۔ جیسے کہ آپ نے کہا، مطلب اس کی جو صفائی ہوئی ہے وہ اس کی ایڈوائزری پہلے ہی جاری کی گئی ہے۔ جو یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے باجری نکال گئی جا رہی ہے وہ انلیگل طریقے سے، ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہاں روز اکثر آتے جاتے ہیں یہاں پہ۔ جس دن اس کی صفائی ہو رہی تھی اس دن جو ڈپارٹمنٹ پی ایچ ای محکمے کی طرف سے جو مشینری لائی گئی تھی، ان کے پاس ایک JCB تھی، جو کہ اس کا وہ پاسبل نہیں ہے کہ اتنے ڈیپتھ میں JCB جا کر اس کی صفائی کرے۔ پھر یہاں کے جو پاور پروجیکٹ والے ہیں انہوں نے اپنی مشین ان کو دی ہے، LNT ان کے پاس ہے، وہ آئی اور اس نے یہ ڈیم کی صفائی کی، اور ہم جب تک جیسے ہم نے بھی دیکھا ہے یہاں پہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے انلیگل طریقے سے یہاں سے باجری، ایک اتنا بڑا ڈیم بھی نہیں ہے جس میں مطلب کئی گاڑیاں یہاں پہ باجری ہوگی،
यहाँ पे जो मलबा था उसको निकाल कर साइड कर दिया गया था। तो क्या वो मलबा अभी भी मौजूद है यहाँ जी पे? बिल्कुल, यहाँ पे पीछे आप जा सकते हैं, अपने कैमरामैन के जरिए आप दिखा सकते हैं, वो मलबा अभी भी यहाँ पे पीछे जो है मलबा ये मौजूद है। तो क्या पीएचई महकमे ने ही रुजू किया था इनको कि आप ही हमें मशीनरी प्रोवाइड करो? जी उनके पास एक जेसीबी थी जो कि इसका डेप्थ जो तकरीबन 20 फुट है वो नीचे तक नहीं जा सकती थी। फिर उनके कहने पे के मुताबिक कॉर्पोरेट वालों से LNT ली और यहाँ से उसकी ज़रिए से इसका मलबा जो है वो निकाला गया। तो जिस तरह से ये बेबुनियाद खबरें सामने आ रही थी कि गैर कानूनी तरीके से इन्होंने किया, क्या ऐसा कुछ था? देखिए ये जो कुछ भी हुआ है ये दिनदारे हुआ है, अगर ये गैर कानूनी तरीके से किया जाता तो इनको भी खदशा हो सकता है कल को, अगर खुदा न खासा हम गैर कानूनी तरीके से यहाँ कुछ एक्टिविटी करें, पीछे शिकायत हुई हमारी LNT भी सीज हो सकती थी, जबकि इसमें से ज़्यादा 10 गाड़ियाँ बाजरी निकाल सके। और LNT की कीमत अगर हम देखेंगे वो तो करोड़ में जाती है, तो वो भी एक ज़रिया हो सकता है। मतलब अगर इनको भी लग रहा है कि हम इलीगल तरीके से काम करें या इनके पास गाड़ियाँ हैं वो सीज हो सकती थी, ऐसा तो कुछ जिस भी तरह से नहीं सुनने है। में आया है कि सर्कुलर निकाला गया था कि यहाँ पे पानी जो है वो शट डाउन किया जाएगा 2 दिनों तक। अगर आप मशीन मतलब अगर पावर प्रोजेक्ट की जान से मशीनें नहीं दी जाती, आपको लगता है कि ये 2 नहीं, वो दिनों में? पॉसिबल नहीं था 2 दिन, वो 1 हफ्ते तक मतलब ये पूरा काम हो जाता, 1 हफ्ते तक नीचे पानी नहीं आ सकता। तो जब मतलब इसमें से मलबा हटाया गया फिर कब उनको पानी जो है फराहम किया गया? मतलब सुबह 9 बजे मशीनरी शुरू हुई है तो 3 बजे तक यहाँ पे काम चालू हुआ था, तो तकरीबन पूरी रात मतलब पानी जो है वो पूरी तरह रेस्टोर हुआ है, साफ़ हुआ, उसके बाद पानी जो मैसर किया गया। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मुकामी जो हमें यही बता रहे थे कि किस तरह से इस वाटर रिजर्वायर से कई इलाकों को पानी फराहम किया जाता है और किस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा मलबा जो है, मलबे के इसमें ढेर हैं। और चूँकि महकमा जल शक्ति की जानिब से सर्कुलर निकाला गया था, चूँकि लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था और लोगों में सख्त नाराज़गी थी, महकमे की जानिब से सर्कुलर निकाला गया कि इसमें से मलबा जो है वो निकाला जाए, उसको हटाया जाएगा। अगरचे मशीनरी भी लाई गई थी, सर्कुलर निकाला गया था बाज़ाब्ता तौर, लेकिन इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि वो नाकाम ही हुई वो मशीनरी। फिर उसके बाद खुद महकमा जल शक्ति ने पावर प्रोजेक्ट वालों को रुजू किया कि आप ही हमें अपनी मशीनरी दीजिए, क्योंकि वो उस तरह की मशीनरी थी, मयारी मशीनरी थी। उन्होंने गुडविल जेस्चर के तौर पे इन्हें अपनी मशीनरी फराहम की, इसमें से मलबा हटाया गया, कुछ घंटों के बाद ही लोगों को पानी फराहम किया गया और वो मलबा जो है वो अभी भी यहाँ पे ही है। और जिस तरह से बेबुनियाद न्यूज़ खबरें जो है वो मंजर आम पर आई कि यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट वालों की जानिब से यहाँ पे रेत यानी कि या बाजरी उसकी गैर कानूनी तरीके से निकाला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुतलका महकमे के अहदेदारों से भी इस हवाले से हमने बात की, जिन्होंने इन तमाम तर खबरों को बेबुनियाद करार दिया।